بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 81 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القضاء کے مسائل شتہ سے متعلق پڑھیں گے۔ کتاب القضاء کی آخری فصل فی مسائل شتہ سے متعلق ہم نے سبق نمبر 80 میں کچھ پڑھا تھا اور 2-3 متفرق مسائل ہم نے سبق نمبر 80 میں پڑھ لیے تھے۔ آج اس فصل کے چند ایک مسائل مزید ہم اس سبق میں پڑھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جن دعووں میں تضاد ہو تو مدعی کے وہ دونوں دعوے نہیں سنے جائیں گے۔ اگر دعووں میں تضاد نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو دعویٰ وہ کرتا ہے اس کو سنا جائے گا۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الأمة فأنكر للبائع أن يطأها إن ترك الخصومة ومن أقر بقبض 10 ثم ادعى أنها زيوف صدق مع يمينه ومن قال لآخر لك علي 1000 درهم فرده ثم صدقه فلا شيء عليه ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على 1000 وهو برهن عن القضاء بالإبراء قبله ولو زاد لا أعرفك لا۔ صورت مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص دوسرے پر دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے مجھ سے باندی خریدی ہے اور شرعی انکار کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے کوئی باندی نہیں خریدی، تو اب وہ باندی کس کی ملکیت میں شمار ہوگی؟ بائع دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مشتری نے مجھ سے خریدی ہے، مشتری انکار کر رہا ہے، تو یہ باندی کس کی ملکیت میں شمار ہوگی؟ تو فرماتے ہیں یہ بائع کی ملکیت میں شمار ہوگی، اور بائع کے لیے اس باندی سے مباشرت کرنا اور باندی کے جملہ خدمات اس سے وصول کرنا یہ جائز ہوگا، بشرطے کہ بائع نے یہ عزم کر لیا ہو کہ مشتری نہیں خریدتا، لہذا اب اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ترک خصومت کا ارادہ وہ کر چکا ہو۔ تو فرماتے ہیں اگر بائع دوسرے سے کہتا ہے اشتریت منی هذه الامة، تو نے مجھ سے یہ باندی خرید لی تھی، فانکر، مشتری انکار کر لے کہ میں نے نہیں خریدی، للبائع ای جاز للبائع، تو بائع کے لیے جائز ہے ان یطأها کہ وہ اس باندی سے مباشرت کرتا رہے، ان ترک الخصومت، اگر اس نے خصومت کو ترک کر دیا ہو اور اب لڑنے جھگڑنے کا ارادہ اس کا نہ ہو، اپنا یہ دعویٰ وہ چھوڑ چکا ہو۔ ومن اقر بقبض 10 ثم ادعى انها زيوف۔ صورت مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر دعویٰ کر لے، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے حق میں اقرار کر لے اور اقرار کے بعد پھر کہے مثلاً اگر کوئی شخص دوسرے کے حق میں اقرار کر لیں کہ فلاں مجھ پر 10 درہم ہے اور میں قبضہ کر چکا ہوں 10 درہم کو، لیکن اقرار قبضہ کے بعد پھر وہ اس کی ضیافت کا یا اس کے کوٹے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو آیا اس کی یہ دعویٰ قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس دعوے میں اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی یمین کے۔ کیوں بھئی؟ اس نے جب دعویٰ کیا کہ فلاں شخص کے مجھ پر 10 درہم ہے، تو عام طور پر تو وہی درہم لازم ہونے چاہیے جو صحیح ہو اور جو عام طور پر چلتے ہوں، جو دراہم میں ہے، جو دراہم میں شوشہ ہو تو وہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ ضیوف ہیں، کوٹے ہیں، تو فرماتے اس صورت میں
پھر اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی قسم کے ساتھ، بغیر قسم کے اس کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے اگرچہ اس کی یہ بات جو ہے یہ گزشتہ دعوے کے متناقض ہے، بظاہر دونوں میں تناقض ہے، لیکن یہاں پر یہ تناقض دور کرنا اور دونوں دعووں میں تطبیق ممکن ہے، کیونکہ دراہم کی کئی قسمیں ہیں۔ دراہم میں جیاد بھی ہوتی ہے، زیوت بھی ہوتی ہے، تباہرجت بھی ہوتی ہے۔ جید دراہم وہ درہم ہوتی ہے جو عوام میں بھی چلتی ہے، حکومت بھی اس کو مانتی ہے۔ ضیوف وہ دراہم جو حکومت کے ہاں نہ چلیں لیکن تجار کے ہاں چلتے ہوں۔ نباہرجہ وہ دراہم جو تجار کے ہاں چلتے ہوں لیکن حکومت قبول نہ کرتے ہوں۔ تو یہ مختلف قسم کے دراہم عورت میں پائے جاتے ہیں۔ جب اس نے مطلقاً کہا تو یہ عمومی مشترک تو نہیں ہو سکتا، لیکن لفظ مشترک کے تینوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی ایک متعین کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اگر وہ ایک ایسی کی تعین کرتا ہے کہ عرف اس کو جھٹلا رہا ہو تو فرماتے پھر اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی قسم کے ساتھ۔ من اقر بقبض عشرۃ، اگر کوئی شخص 10 درہم کے قبضے کے اقرار کر لے، ثم ادعا، پھر مقر اقرار کے بعد دعویٰ کر لے، انہا ضیوف، کہ وہ 10 درہم تو کوٹے تھے، صدق مع یمینہ، تو مقر کی تصدیق کی جائے گی قسم کے ساتھ۔ یہ دراہم جو تھے یہ ضیوف تھے، جید نہیں تھے، اس لیے کہ دراہم کا لفظ جو ہے وہ ضیوف، جید اور نبہرجہ اور صدقہ سب کو شامل ہے۔ ومن قال لآخر لک علی 1000 درہم، اب اگر کوئی شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ تیرے مجھ پر 1000 درہم، تیرے مجھ پر 1000 درہم ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر مقر کی تصدیق کر لے مقر لہو اور ایک دفعہ انکار کرنے کے بعد، تو اب انکار کرنا تصدیق کرنا دونوں میں تضاد ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی باتوں میں تطبیق ممکن ہے یا نہیں۔ تطبیق ممکن ہو تو ٹھیک ہے، اگر ممکن نہ ہو تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مثلا زید نے اقرار کر لیا بکر کے لیے کہ اس کے مجھ پر 1,00,000 روپے ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے آپ پر کوئی 1,00,000 روپے نہیں ہے، آپ ویسے غلط بیانی کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں اس صورت میں زید پر بکر کی کچھ بھی رقم لازم نہیں۔ اگر اس نے پھر بعد میں اس کی تصدیق کر لی، کہتے ہیں ہاں یار 1,00,000 روپے میرے تو آپ پر تھے، تو فرماتے بعد میں اس کی تصدیق کا اعتبار نہیں ہوگا، اور کیونکہ پہلے انکار کر چکا ہے تو آپ انکار اور تصدیق میں تضاد ہے، لہذا دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ومن قال لآخر، اگر کوئی شخص دوسرے سے کہتے ہیں لک علی 1000 درہم، تیرے مجھ پر 1000 درہم لازم ہے، فردہ، اور مقر لہو اس کو رد کر لے، انکار کر دے، ثم صدقہ، پھر تردید کے بعد تصدیق بھی کر لیں، فلا شیء علیہ، تو اس مقر لہو کا اب مقر پر کوئی بھی چیز لازم نہیں، کوئی بھی چیز اس پر لازم نہیں ہوگی۔ ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدعی دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ آپ پر میرے 1,00,000 روپے ہیں، اور مدعی کہتے ہیں مجھ پر آپ کی کوئی بھی پیسے لازم نہیں، کوئی بھی مال لازم نہیں ہوئے اس سے پہلے، پھر بعد میں مدعی جو ہے وہ بینہ پیش کر دیں کہ بھئی 1,00,000 روپے میرے اس پر تھے، اور بینہ پیش کر دے تو مدعی کہے کہ وہ تو میں ادا کر چکا ہوں، اور یا آپ اس سے مجھے بری کر چکے ہیں، اور مدعی بھی بینہ پیش کر دیں، تو مدعی کا بینہ معتبر ہوگا۔ اگرچہ یہاں پر مدعی کی گزشتہ انکار کہ ما کان لک علی شیء، آپ کے مجھ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے، وہ انکار، اور پھر یہ گواہ پیش کرنا کہ میں وہ ادا کر چکا ہوں یا وہ آپ بری کر چکے ہیں، تو دونوں دعووں میں ظاہراً تضاد ہے، لیکن تطبیق ممکن ہے۔ تطبیق بئی صورت ممکن ہے کہ جس نے جو انکار کیا تھا کہ آپ کے مجھ پر کچھ بھی نہیں، تو مطلب یہ تھا کہ جو تھا وہ تو میں ادا کر چکا ہوں، فی الحال مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے، اور اب ادائیگی پر گواہ پیش کر رہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کی تصدیق کی جائے گی۔ ہاں اگر اس نے اس جملے کے ساتھ اضافہ کر کے یہ بھی کہا کہ ما کان لک علی شیء ولا اعرفک، کہ آپ کے مجھ پر کچھ بھی لازم نہیں، اور نہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی کہ آپ سے میں نے قرض لیا ہو،
فرماتے بعد میں اگر مدعی بینہ پیش کر دے اور مدعی بینہ پیش کرنے کے بعد وہ اس بات پر بینہ پیش کر لے کہ وہ میں ادا کر چکا ہوں یا اب بری کر چکے ہیں، تو اب اس صورت میں اس کے وہ بینہ قابل قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اب تضاد کی ایسی صورت ہے کہ اب اس کی بات کہ دونوں باتوں میں جو ہے اب تطبیق ممکن نہیں، اس تضاد کو دور کرنا اب ممکن ہے، اس لیے کہ اس نے ساتھ کہہ دیا کہ لا اعرفک میں تجھے جانتا بھی نہیں ہوں، جب یہ بات بھی کہہ دیا تو پھر ادائیگی یا براءت کیسے ممکن ہوگی جب اس کے جانتے نہیں۔ ومن ادعى على آخر مالا، اگر کوئی شخص دوسرے پر مال کا دعویٰ کرے فقال مدعی کہے ما کان لک علی شیء قط، آپ کی مجھ پر کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوئی کبھی بھی، فبرهن المدعی علی 1000، مدعی 1000 درہم پر بینہ پیش کر دے، وہ برہن علی القضاء، اور مدعی اس 1000 کی ادائیگی پر بینہ پیش کر دے، اول ابراء، یا بری کر دینے کا کہ تو مجھے بری کر چکا ہے، قبلا، تو مدعی کی اس بینہ کو قبول کیا جائے گا، بخلاف امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ فرماتے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولو زادہ، اگر اس نے اس جملے میں یہ اس بات کا اضافہ کیا کہ ما کان لک علی شیء قط ولا اعرفک، اس کا اضافہ کر دیا اور اس کے بعد پھر قضا پر یا ابراء پر بینہ پیش کرے تو فرماتے لا یصدق، پھر اس صورت میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ومن ادعى على آخر أنه باع فقال لم أبيعها منك قط فبرهن على الشراء فوجد بها عيبا فبرهن البائع أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے پر یہ دعویٰ کر لے کہ اس نے یہ باندی مجھ پر فروخت کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فروخت نہیں کی، بہرحال مدعی بینہ پیش کر دے گواہ پر اور بینہ پیش کر کے وہ باندی اپنے قبضے میں لے لے مدعی سے، تو فرماتے ہیں اس کے بعد اگر مشتری کہے کہ بھئی اس میں تو عیب ہے لہذا یہ میں واپس کرتا ہوں، تو مدعی کہے میں نے تو بیچتے وقت آپ سے ہر قسم کی عیب سے براءت کی شرط لگائی تھی، تو اب یہاں پر مدعی کے دو قسم کے دعوے جمع ہو گئے، ایک دعویٰ یہ ہے کہ لم ابیعها منکم، میں نے کبھی بھی آپ پر باندی نہیں فروخت کی، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ انہ برئ الیہ من کل عیب، کہ اس نے ہر قسم کی عیب سے براءت کا اعلان کیا ہے، تو ان دونوں میں تضاد ہے، اور یہ تضاد ایسا ہے کہ دور کرنا ممکن نہیں، تطبیق ممکن نہیں، تو اس لیے فرماتے لم تقبل، اس کی بینہ مدعی کی بینہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ومن ادعى على آخر انه باع، تو اگر کوئی شخص دوسرے پر دعویٰ کرے کہ اس نے اس کی باندی بیچی ہے، فقال لم ابيعها، اور وہ بائع کہے مدعی کہے کہ میں نے اپنے باندی تجھ پر نہیں بیچی کبھی، فبرهن على الشراء، مدعی شراء پر بینہ پیش کر دے، فوجد بها عیبا، اور باندی اپنے قبضے میں لے لے، فوجد بها عیبا، پھر قبضے کے بعد اس میں عیب پالے، فبرهن البائع انه برئ الیہ، اور عیب کی وجہ سے واپس لوٹانا چاہے، اور اب بائع جا کر بینہ پیش کر دے کہ انه برئ الیہ من کل عیب، کہ مشتری نے اس سے برات کا اعلان کر دیا تھا، ہر قسم کے عیب سے برات کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ ہر قسم کے عیب سے بری ہے، تو لم تقبل، تو ان بینہ کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے کتاب القضاء کے مسائل شتہ میں سے چند متفرق مسائل پڑھ لیے، آپ حضرات ان مسائل کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔